بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، سٹوری ٹائم پر خوش آمدید۔ دوستو، اگر آپ کو کہانیاں اور واقعات پسند ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل سٹوری ٹائم کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو آن کر دیں، تاکہ جب بھی ہم کوئی واقعہ یا کہانی شیئر کریں تو آپ کو سب سے پہلے نوٹیفیکیشن مل سکے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا ایمان افروز واقعہ۔ غار ہرا بیت اللہ شریف سے کم و بیش 5 کلومیٹر دور جبل نور کی چوٹی پر واقع ہے۔ جب حاجی مینا کو جاتے ہیں تو مینا سے کچھ پہلے یہ پہاڑ ان کی بائیں ہاتھ نظر آتا ہے۔ غار کا رخ قدرتی طور پر کعبے کی سمت ہے۔ اس کا راستہ اتنا دشوار گزار ہے کہ طاقتور اور صحت مند نوجوان بھی وہاں پہنچتے پہنچتے تھک جاتا ہے۔ یہ مختصر سا غار ہے جس کا طول تقریباً 3 میٹر اور عرض 1.5 میٹر کے قریب ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 برس کے قریب ہو گئی تو آپ وہاں تشریف لے جاتے۔ آپ کے ہمراہ پانی اور ستو ہوتے۔ بعض اوقات حضرت خدیجہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جاتی اور قریب ہی کسی جگہ موجود رہتی۔ آپ رمضان بھر اس غار میں قیام فرماتے، آنے جانے والے مسکینوں اور مسافروں کو کھانا کھلاتے اور بقیہ اوقات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پھر خلوت آپ کو محبوب بنا دی گئی اور آپ غار ہرا میں جا کر خلوت گزیں ہوتے۔ آپ اللہ کی یاد اور غور و فکر میں مشغول رہتے۔ سیرت نگاروں نے اسے تہنس کا نام دیا ہے، جس کا مفہوم اور مطلب گوشہ نشینی، تعبد یعنی عبادت کرنے اور گناہوں سے بچنے کے ہیں۔ بعض نے غور و فکر اور عبرت پذیری کے معنی بھی بیان کیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے اس طریقے کو غور و فکر اور یاد الہی کے لیے بہترین ذریعہ سمجھا۔ غار ہرا کے اس خلوت قدہ میں آپ اس حقیقت کے متلاشی تھے جو اس سے قبل آپ کو کہیں نہ مل سکی تھی۔ اس حقیقت کے ذرائع میں آپ کی نظر کے سامنے یہ وسیع و عریض عالم تھا۔ اوپر نظر اٹھا کر دیکھتے تو صاف و شفاف آسمان نظر آتا۔ دن کو سورج اپنی کرنیں اس کائنات پر لٹاتا، رات کو تارے اور چاند کی چاندنی صحرا پر پھیل جاتی۔ آپ کائنات کے مشاہد اور اس کے پیچھے کار فرما قدرت نادرہ پر غور فرماتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کے شرکیہ عقائد اور واہیات تصورات پر بالکل اطمینان نہ تھا۔ آپ کے سامنے کوئی واضح راہ اور معین طریقہ نہ تھا جس پر آپ اطمینان کے ساتھ رواں دواں ہو سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تنہائی پسندی بھی در حقیقت اللہ تعالیٰ کی تدبیر کا ایک حصہ تھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک آنے والی عظیم الشان کار خیر کے لیے تیار کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خوابوں کے ذریعے خوشخبریاں دی گئی۔ روایات میں ہے آپ رات کو جو بھی خواب دیکھتے، بیدار ہونے کے بعد صبح کی روشنی کی طرح اس کی صاف و شفاف تعبیر ظاہر ہو جاتی۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے نبوت سے قبل ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے اسرار اور نشانیاں ظاہر فرما دی تھی جن سے آپ کو یقین ہو گیا کہ آپ ایک بہت بڑے کام کے لیے منتخب کر لیے گئے ہیں۔ تو دوستو، ایسی ہی معلوماتی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل سٹوری ٹائم کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ و نگہبان۔